بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا نے میری شادی ایک بڑی عمر کے لڑکے سے کر دی۔ میں سسرال گئی تو میری نند بجھی رہتی، جس کی وجہ عمر کافی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی شوہر سے اس کی شادی کی بات کرتی غصے سے کہنے لگے، اگر دوبارہ یہ بات کی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں چپ کر گئی، لیکن خیر بات یہ تھی کہ میری نند ساری رات سسر کے کمرے میں رہتی اور اکثر اندر سے اس کے رونے کی آوازیں آتیں۔ ایک رات میں نے سسر کے کمرے میں جھانکا تو میری روح کانپ گئی۔ سسر اپنی بیٹی کے ساتھ میرے ابا کے ساتھ تھے اور ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ غربت کی وجہ سے ابا نے میری دونوں بہنوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تاکہ وہ جلد اپنے فرض سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کے کرم سے میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں سکھی تھیں۔ جب میری عمر 16 سال ہوئی تو ابا نے میری شادی ایک بڑی عمر کے لڑکے سے کر دی اور میں نے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا اور میں دلہن بن کر شہباز کے گھر آ گئی۔ شہباز بہت اچھے انسان تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ میرے سسر اور ایک نند رہتی تھی۔ میری نند کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میری نند ہر وقت اداس سی رہتی تھی اور رات ہوتے ہی وہ سسر کے کمرے میں چلی جاتی، کیونکہ میرے سسر کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ایک دن میں نے شہباز سے نند کی شادی کی بات کی تو کہنے لگے، تمہیں اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ابا کی مرضی ہوگی تو وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ اگر تم نے دوبارہ اس کی شادی کی بات کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ ایک دن کچن میں اپنا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے نند سے کہا، آپ اتنی پیاری ہیں، کچھ شوق رنگ پہنا کریں، میرے پاس بھی بیٹھ کر باتیں کیا کریں۔ ہر وقت ابا کے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہیں، نہ جانے کیوں۔ میں جاننا چاہتی تھی وہ کیوں ایسی ہیں، لیکن میری بات سن کر وہ خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ابا کا ناشتہ ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکل گئی۔ ان کی چپ اب کھلنے لگی تھی۔ وہ مجھے اس انداز سے دیکھتی تھیں جیسے میں اس گھر میں ہی نہیں رہتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ اگر کچھ دیر میرے پاس بات کرنے بیٹھ جاتی تو سسر پکارنے لگتے۔ وہ گھبرا کر فوراً سے اٹھ کر سسر کے کمرے میں چلی جاتی۔ آدھا گھنٹہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتی تھیں۔ ایک بار شہباز مجھے کہنے لگے، کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ اکثر شہباز مجھے ہوٹلنگ کروانے کے لیے لے جاتے تھے۔ میں رات کو تیار ہو گئی۔ جب شہباز آئے تو کہنے لگے، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نند کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ کہیں بھی نہیں جاتی، اچھا ہے ان کا جی بھی بہل جائے گا۔ میری بات ایک عام نوعیت کی تھی، مجھے نند سے بہت ہمدردی سی ہوئی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ہمیشہ انہیں گھر پر سسر کے پاس ہی دیکھا تھا۔ نہ وہ کہیں آتی تھی نہ وہ کہیں جاتی تھی، نہ کوئی دوست تھا نہ کوئی سہیلی تھی۔ لیکن شہباز تو مجھ پر بھڑک سے گئے، کہنے لگے، تم نے جانا ہے تو چلو ورنہ گھر پر بیٹھی رہو، تم کیا ہر وقت نند کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ابا پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، انہیں کون دیکھے گا، ان کا خیال کون رکھے گا؟ شہباز کا ایسا رویہ، وہ بھی اپنی بڑی بہن کے ساتھ، بہت برا لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی تو بات ہے۔ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ شہباز کو اپنی سگی بہن سے ذرا بھی لگاؤ نہیں؟ وہ نند کا نام سن کر ہی ماتھے پر غصہ چڑھا لیتے تھے۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزر گئے تھے، لیکن میں نے آج تک شہباز کو نند سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بات تو دور کی بات تھی، وہ نند کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی نند کا غلطی سے ان کا سامنا بھی ہو جاتا تو متنفر سے نظریں بدل جاتی، جیسے وہ ان کی بہن نہ ہو دشمن ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے ہی گھر میں ایک کشیدگی کا احساس ہونے لگا۔ نند سے میں کچھ بھی کہنے کی کوشش کرتی تو ایک چپ سے اپنے منہ پر باندھے رکھتی تھی، کچھ نہ کہتی تھی۔ جس قسم کی خدمتیں وہ سسر کی کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب وہ ان کے کمرے میں گئی تھی تو سسر بنا قمیض پہنے بیٹھے تھے اور میری نند ان کی کمر پر تیل کی مالش کر رہی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی شرم آ گئی۔ شہباز بھی تو ان کا بیٹا تھا، پھر شہباز ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک بار مجھے میکے جانا تھا، شہباز کے پاس مجھے میکے چھوڑنے جانے کا وقت نہیں تھا۔ میرا کوئی سگا بھائی تو تھا نہیں، ہم بس 3 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں۔ میرا کزن مجھے لینے آ گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے کا گھر میرے چچا کا تھا، راشد بھائی میرے چچا ساتھ تھے، ہم سے کافی بڑے تھے، لیکن اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔
ابھی بیرون ملک سے لوٹے تھے، تاہم آج کل ان کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ راشد بھائی مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ میرے گھر آئے تو میں نے انہیں چائے کے لیے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے سوچا کیا کہیں گے، بہن اتنی بے مروت تھی کہ چائے تک کا نہ پوچھا۔ میں چائے بنا رہی تھی، نند اس بات سے انجان تھی کہ میرے کزن ڈرائنگ روم میں ہیں، ورنہ شہباز کے کوئی دوست یا مہمان ان سے ملنے آتے تو مجھے اور نند کو ڈرائنگ روم میں جانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ بے شک شہباز شہر میں رہتے تھے، لیکن ان کا تعلق گاؤں سے تھا۔ سارا بچپن جوانی انہوں نے ذمہ دارانہ ماحول میں گزاری تھی، لیکن جب شہر میں کام چل پڑا تو یہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں ان کی برادری سے نہ تھی، لیکن غیروں کے سامنے ہمیں جانے کی بالکل بھی اجازت نہ تھی۔ لیکن مجھ پر میرے کے کزن سے ملنے اور بات کرنے پر سختی بھی نہیں تھی۔ نند کسی کام سے وہاں گئی تھی۔ عین اسی وقت میں بھی چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ میں نے نند کو دیکھ کر ان کا تعارف راشد بھائی سے کروا دیا۔ وہ بس سلام کا جواب دے کر ہی وہاں سے چلی گئی۔ جب میں میکے آئی تو راشد بھائی میری نند کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا وہ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ خوش ہو گئے۔ کہنے لگے میرے لیے رشتے کی بات کرو۔ یہ سن کر میں تو خوش ہو گئی، کیونکہ میں جب بھی اپنی نند کو اداس دیکھتی میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ خوشحال زندگی گزاریں، زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ راشد بھائی بہت اچھے انسان تھے، نند کو بہت خوش رکھتے۔ میں تو بڑی خوشی واپس آئی تھی۔ میں نے سوچا سسر اور شہباز سے بات کروں، اس لیے میں شہباز کو لے کر سسر کے کمرے میں ہی آ گئی۔ میں نے بات کچھ یوں شروع کی کہ نند نے اپنی جوانی بھی اس گھر کی خدمت میں لگا دی ہے۔ اس وقت گھر پر کوئی اور خاتون نہیں تھی جو گھر کی باغ دور سنبھال سکتی، لیکن اب تو میں موجود ہوں، اس لیے ہمیں نند کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر میں نے راشد بھائی کا ذکر کیا۔ مجھے تو لگا میری بات پر سسر خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ دونوں ہی مجھ پر بھڑک اٹھے۔ سسر کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ تمہارا کزن یہاں پر اپنی گندی نظر رکھنے آیا تھا، آج کے بعد میرے گھر تمہارے میکے سے کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ میں تو حیرت سے سسر کو دیکھتی رہی۔ ایک عام سی سرسری سی بات کو کیسا گھٹیا سا رنگ دے رہے تھے۔ شہباز تو مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے وہ نظروں سے ہی مجھے مار ڈالیں گے۔ مجھے ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اپنی بہن کو گھر بٹھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے کزن ایسے نہیں ہیں اور نند کا کیا قصور ہے، وہ ساری زندگی خوشیوں کو ترستی رہی، آپ لوگ کیوں ان کے لیے اتنے خود غرض ہو کر سوچ رہے ہیں؟ میری بات پر ایک زوردار تھپڑ شہباز نے میرے منہ پر مار ڈالا۔ منہ بند کرو اپنا، کب سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ بے لگام ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں کس نے کہا نند کے لیے رشتہ ڈھونڈتی پھرو؟ آج کے بعد نند کے ہر معاملے سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرخ آنکھوں سے شہباز مجھے انگلی اٹھا کر نہایت غضبناک لہجے میں وہاں سے اٹھا کے لے گئے۔ میری گال پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ میں بڑے تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس تھپڑ کا ذرا افسوس نہ تھا اگر میں قصوروار ہوتی، لیکن یہ تھپڑ مجھے بلا وجہ پڑا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا بیگ الماری سے نکالا اور اپنے کپڑے رکھے۔ میں بلا وجہ کی مار کیوں کھاتی رہوں؟ مرد اگر عورت پر ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو ہمیشہ اٹھاتا ہی رہتا ہے۔ اگر آج میں چپ رہی تو شہباز کو بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ میرا اپنے آنسوں پر ضبط ٹوٹ گیا۔ میں اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ شہباز کمرے میں بڑے غصے سے داخل ہوئے۔ مجھے یوں بیگ میں کپڑے رکھتا دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور غصے سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ شہباز کہنے لگے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر ایک قدم بھی تم نے باہر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ اٹھانے کا قائل ہرگز نہیں ہوں، لیکن تم خواہ مخواہ میں اس عورت کی ہمدرد بننا چھوڑ دو، اپنی زندگی جیو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر نند کے چکر میں پڑی اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھو گی۔ یہ کہہ کر شہباز کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ شہباز نے مجھے ذاتی طور پر کبھی کچھ نہیں کہا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کبھی میکے جانے پر پابندی لگائی، نہ ہی کام کا کوئی زیادہ بوجھ ڈالا۔ اگر میں نند کی بات کو اپنی زندگی سے نکال کر سوچتی تو شہباز نے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بس نند سے شاید انہیں چڑ سی تھی۔ جب بھی نند کا نام سنتے ان کے چہرے پر غضب کے تاثرات سے ابھرنے لگتے۔ نہ جانے اپنی ہی بہن سے کیا پرخاش تھی انہیں۔ میں نے میکے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خود کو پرسکون رکھنے میں ہی عافیت جانی، لیکن ایک دن وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ایک بار رات کے وقت پانی پینے کمرے سے باہر نکلی
تو مجھے سسر کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نند کی آواز سن کر میں ٹھٹک سی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت نند کا سسر کے کمرے میں کیا کام تھا؟ میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سسر کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ دروازے پر کان لگائے تاکہ سن سکوں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈر تھا کہیں پکڑی نہ جاؤں یا شہباز کمرے سے باہر نکل نہ آئیں تو میری شامت آ جائے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، مجھے کیا لگے کون کیا کر رہا ہے، لیکن نند کی سسکیوں نے قدموں کو روک دیا۔ وہ اس وقت سسر کے کمرے میں کیوں تھی؟ پھر رو رہی تھی۔ آخر ایسا کیا بھید تھا جس سے میں انجان تھی؟ نند ہر وقت چپ رہتی تھی، کیوں سسر کے ساتھ ہر وقت ان کے کمرے میں رہتی تھی؟ مجبوراً ہی جاتی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر ہر وقت بے بسی رہتی، جیسے وہ سب کچھ بڑی مجبوری سے کے تحت کر رہی تھیں۔ اور اب کیوں رات کے اس پہر رو رہی تھیں؟ میں نے کان لگایا لیکن مجھے ٹھیک سے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی تھی، مجھے تجسس سا ہوا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے۔ سسر کے کمرے کی کوئی کھڑکی لاؤنج میں نہیں تھی، بس ایک روشن دان سا تھا جو بہت اوپر تھا، جہاں میری رسائی ممکن نہیں تھی۔ میں نے لاؤنج میں دائیں بائیں نظریں گھمائی کہ شاید کچھ ایسا نظر آئے جس کے اوپر چڑھ کر میں روشن دان کے ذریعے سے دیکھ سکوں۔ مجھے سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس ایک کرسی نظر آئی۔ میں نے وہ کرسی احتیاط سے اٹھائی اور سسر کے کمرے کے روشن دان کے عین نیچے رکھ دی۔ اس کرسی پر چڑھ کر مجھے روشن دان سے دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جب روشن دان کے دوسری جانب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند میرے سسر کے ساتھ یہ دیکھ کر تو میرا سر ہی چکرا گیا تھا۔ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ میں چکرا کر گر جاتی، میں نیچے اتر گئی، کرسی کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت میں ایک بے زبان جانور کی مانند تھی جو دیکھ تو سکتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری آنکھیں یہ سب دیکھیں گی۔ میرا اپنے آنسو پہ اختیار نہ تھا، نہ اپنی کیفیت پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکیوں سے رونے لگی۔ میری آواز سن کر شہباز کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ شہباز میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ نند بھی مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کچن کا کام چھوڑ دو۔ میں ان سے یہ کیسے کہتی کہ جو آنسو میں بہا رہی ہوں آپ کی تکلیف کا سوچ کر بہا رہی ہوں۔ ابھی بھی اس بات کو ذہنی طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب ایک رات میری آنکھ کھلی تو شہباز برابر میں نہیں تھے، نہ ہی کمرے میں موجود تھے۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شہباز کمرے سے باہر گئے ہوں۔ باہر مجھے نند کے کمرے سے نند کی اور شہباز کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ شہباز کے غصے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آپس میں جو کہہ رہے تھے میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی باتیں مجھ پر سارے راز کھول چکی تھیں، لیکن ان باتوں سے میں مطمئن نہیں تھی، اس لیے چکرا کر وہیں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ سامنے شہباز پریشان کھڑے تھے، میرے ابو بھی موجود تھے۔ میں نے کہا مجھے شہباز کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ جو بات میں جان چکی تھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ شہباز کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اس دن وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ تم میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تمہارے خود پر مظلومیت اور معصومیت کا روپ چڑھائے ہمدردیاں حاصل کر کے خود کو معصوم اور مظلوم دکھانے کی کوشش کرتی ہو۔ نند روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کی بیوی سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ آپ کی زندگی میں مداخلت کی ہے، ایک کونے میں پڑی ہوں، مجھے وہیں پڑا رہنے دے۔ کہنے لگے مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، مجھے بس یہ بتاؤ گلشن کے کزن سے چکر تھا تمہارا؟ کیوں اس نے تمہارا رشتہ بھیجا؟ تم کیوں خود کو منع نہیں کرتی؟ کیوں اس سے سختی سے بات نہیں کرتی؟ تمہاری چپ اور مظلومیت کے دکھاوے کی کمی کی وجہ سے ہی گلشن سے سخت لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے مجھے اور ابا کو غلط سمجھتی ہے۔ یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تمہاری دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لفظ تھے جس نے میرے حواس ہی کھو دیے تھے۔ شہباز اور نند بہن بھائی نہیں تھے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ میری نند شہباز کی پہلی بیوی تھی، پھر شہباز نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کیوں کی تھی؟ میرے طلاق کے مطالبے پر شہباز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا،
وہ میرے قریب آ گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ گلشن میری ایک بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے کہا جب سچ بتانا چاہیے تھا تو آپ نے بتایا نہیں، اب میں سچ جان چکی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں اپنے میکے واپس آ گئی، ساری بات اپنے والدین کو بتا دی، شہباز کو خلا کا نوٹس بھی بھیج دیا۔ وہ کئی بار مجھے منانے کے لیے آئے تھے لیکن میں نے ایک بار بھی ان کی بات نہیں سنی۔ ایک دن سوتن مجھ سے ملنے آ گئی، نہ جانے کیوں لیکن میں انہیں انکار نہیں کر پائی تھی۔ ان کی دکھی آنکھیں میرے دل پر آج بھی چھریاں چلا گئیں، لیکن شاید شہباز نے ہی انہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہوگا۔ وہ میری سوتن تھی لیکن مجھے اس سے نفرت نہ تھی، نہ ہی جیلسی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر بس مجھے ترس آتا تھا۔ میرے سامنے مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، کہنے لگی گلشن میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، اگر ہو سکے تو میری بات کا اعتبار کر لینا۔ ہمارے ہاں عورت کی شادی کبھی غیر برادری میں نہیں کی جاتی، اس لیے میری شادی زبردستی شہباز سے کر دی گئی۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹا تھا، شادی پر رضامند بھی نہ تھا۔ شہباز کے سسر میرے چچا لگتے ہیں۔ میرے والدہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، میں چچا کے پاس ہی رہتی تھی۔ شہباز مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا، میری عزت بھی بہت کرتا تھا۔ میں نے بھی اسے چھوٹے بھائی جیسا ہی سمجھا تھا، لیکن پنچایت نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا سکتے تھے۔ میرے نام کے ساتھ شہباز کا نام جڑ گیا، اس کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شہباز نے مجھے پہلی رات کہہ دیا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتا۔ میں چپ تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد چچا نے شہباز سے بہت جھگڑا کیا، وہ مجھے میرا حق دے۔ شہباز کو لگا میں ایسا چاہتی ہوں، اس لیے مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ آئے دن اس کے چچا کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے۔ مجبوراً وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے سے نہیں روکتا تھا، لیکن میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن شہباز کہنے لگے وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، وہ اور اپنی بیوی کو میرے رشتے کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اگر چچا نے ان کا ساتھ جھگڑا کیا تو مجھے طلاق دے دے گا، اس لیے تم سے شادی کے دوران اس نے میرا تعارف اپنی بہن کا کروا دیا۔ میرے چچا مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، اس لیے میں زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ جس دن تم نے دروازہ کھول کر دیکھا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم ہو۔ چچا کی کمر پر ایک پھوڑا سا بنا تھا، اسی پر دوائی لگا رہی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ تھا کہ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن شہباز نے مجھے منع کیا تھا کہ تم سے بات نہ کروں، اس لیے میں نے تم سے پیچھا چھڑانے کی خاطر زیادہ تر وقت چچا کے ساتھ گزارتی تھی۔ جب تمہارے کزن کا رشتہ میرے لیے آیا تو شہباز کو یہ لگا کہ میں نے تم سے کہا ہے، یہاں تمہارے کزن سے میں نے جان بوجھ کر مراسم بڑھائے ہیں تاکہ شہباز اور تمہاری زندگی میں تلخیاں پیدا کر سکوں۔ ایک رات میں دل برداشتہ سی ہو کر چچا کے پاس جا کے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہنے لگی کہ شہباز سے کہیں مجھے طلاق دے دے، ورنہ اسے ہر وقت یہی لگتا رہے گا کہ میں اس کا گھر توڑنا چاہتی ہوں۔ میرے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ چچا نے مجھے سینے سے لگا لیا، وہ بھی رو رہے تھے کہ جب میری نظریں روشن دان پر پڑی تھیں تو تم مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ تم کیوں چوروں کی طرح سے دیکھ رہی ہو۔ شہباز کو جب چچا نے مجھے طلاق دینے کو کہا تو وہ اکھر سے گئے۔ اسے لگا کہ میں طلاق تمہارے کزن سے شادی کرنے کے لیے لے رہی ہوں، اس لیے اس رات مجھ سے یہی بات کر رہا تھا جو تم نے سن لی تھی۔ گلشن میں کبھی تمہاری اور شہباز کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، لیکن خدارا واپس چلو، وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، معاف کر دو اسے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، بنا کسی اعتراض کے نند کے ساتھ واپس بھی چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر شہباز خوش ہو گئے تھے، مجھ سے بہت معافیاں بھی مانگ رہے تھے۔ آج میں یہاں صرف آپ کی پہلی بیوی کی وجہ سے آئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایک خوشگوار زندگی گزارے تو آپ کو اپنی پہلی بیوی کے حقوق انہیں دینے ہوں گے، یا پھر طلاق، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو کہ اس کی آسمان چیر دے۔ خوشیوں پر اس کا بھی حق برابر کا ہے، اور وہ تو ہے بھی آپ کی کزن۔ اتنا ظلم، میرے الفاظ شہباز کے دل میں گھر کر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے بھی معافی مانگی اور آج ہم ایک ساتھ سب خوشی خوشی رہتے ہیں، اور اب شہباز نے کبھی بھی ہم میں فرق نہیں کیا۔